بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر اذان دینے پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ قبر پر اذان میت کو سوالوں کے جواب سکھانے کے لیے دی جاتی ہے، جو جائز ہے، جس کا ثبوت یہ ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی لکھی کتاب غنیمت الطالبین، جس کا ترجمہ اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث تینوں جماعتوں نے کیا ہے۔ ہم یہاں اہل حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، جسے امان اللہ خان نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ 585 میں یوں لکھا ہے: قبر کے کام سے فارغ ہو کر تلقین پڑھی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جائے تو تم میں سے کوئی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے: اے فلاں عورت کے لڑکے، جس اعتقاد پر تو نے دنیا سے کوچ کیا ہے اسے یاد کر اور گواہی دے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ تو اس پر راضی ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہی ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد میرے رسول ہے، میرا پیشوا قرآن ہے۔ یہ یاد رہے کہ جب کوئی شخص مذکورہ تلقین پڑھتا ہے تو اہل قبر یہ سن کر قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے تلقین کرنے والے، تو نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، خدا تم پر رحمت نازل کرے، مگر ہم میت کی آواز سن نہیں سکتے۔ اہل حدیث کی یہ کتاب اعتقاد پبلشنگ دہلی سے چھپی ہے۔ تلقین کے معنی سکھلانا ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے تلقین کو سنت کہا ہے۔ یہی تعلیم 930 سال پہلے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم دین میں دی ہے۔ میت قبر میں سنتی ہے، اس کے ثبوت میں حدیث سنیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ مڑنے لگتے ہیں تو وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 78، حدیث نمبر 850۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے بعد تسبیح پڑھی۔ امام احمد، طبرانی اور بہقی میں جابر ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے اور صحابہ بھی، پھر اللہ اکبر کہتے رہے اور صحابہ بھی۔ پھر بعد میں صحابہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اس تسبیح پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس نیک مرد پر ان کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اللہ نے ان کی یہ تکلیف دور فرما دی اور قبر چوڑی کر دی۔ اس حدیث پر شیخ برہان الدین ابو حسن علی رحمت اللہ علیہ 542 سال پہلے کے مستند عالم ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے۔ ان لفظوں میں کمی نہیں کرنا چاہیے کہ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو ان لفظوں میں کمی نہ کرے۔ اگر لفظ ملائے تو جائز ہے کہ مقصود اللہ کی تعریف اور اپنی بندگی ظاہر کرنا ہے، تو اور کلمے بڑھانا منع نہیں ہے۔ یہ تھی کتاب ہدایہ۔ اسی طرح اذان میں تلقین کی بنسبت کچھ الفاظ زیادہ ہے اور جائز ہے کہ تلقین کے الفاظ میں کچھ زیادہ ہو جائے تو حرج نہیں۔ ابن ماجہ بہقی میں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا: میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک جنازے میں گیا۔ جب میت کو قبر میں رکھا گیا تب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بسم اللہ و فی سبیل اللہ، اور جب قبر بند کرنے لگے تو دعا کی: الہی اس مردے کو شیطان سے بچا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا: یہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ شیطان کا مردے کو بہکانے والی حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا شیطان مردے کو بہکانے آتا ہے اور اذان دینے سے بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا
ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اذان صرف نماز کے لیے ہے۔ ایسا کہنا غلط ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اذان دینا کہیں سنت ہے، کہیں جائز ہے۔ مسند الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ وہ آپ کے کان میں اذان کہے کہ اذان غمگینی کو دور کرتی ہے۔ مشکات باب فضل اذان میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کی اذان سے رمضان کی سحری ختم نہ کرو۔ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اذان غصے والے پر، مرگی کے مریض پر، آگ لگنے پر، بچہ پیدا ہونے پر، بارش بہت ہونے کی وجہ سے باڑھ کا خطرہ ہونے وغیرہ پر بھی اذان دی جاتی ہے۔ صدیوں پہلے کے بزرگ علماء میں اختلاف یہ تھا، کسی نے قبر پر اذان کو تلقین کا سہارا لے کر سنت کہا کہ اذان میں تلقین ہے، کسی نے یہ سوچ کر کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اذان نہیں کی، سنت ہونے کا انکار کیا، پر کسی نے اسے ناجائز نہیں کہا۔ جو اسے برا کہتے ہیں وہ حدیث پیش کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اذان سے کہاں منع کیا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو انہیں بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ منع کرنے والے تلقین بھی نہیں کرتے۔ اذان تلقین کی سنت کو زندہ کرتی ہے، اسے منع کرنا سنت سے روکنا ہے۔ قبر پہ اذان کی اصل سنت سے ثابت ہے، اس لیے جائز ہے۔ اس میں قبر کے تینوں سوالوں کے جواب ہے۔ حدیث ثبوت مانگنے والوں کو چاہیے وہ خود بھی تو حدیث پیش کرے کہ اذان سے کہاں منع کیا گیا ہے، اور عرب میں کچھ سالوں سے تہجد کی نماز کے لیے اذان شروع کی گئی ہے، اس حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی اعتراض سنا گیا، ہر اذان کے بعد نماز ہے تو قبر کی اذان کے بعد نماز کب ہے؟ جو ہر اذان کے بعد نماز کو ضروری سمجھتے ہیں انہیں ان حدیثوں کا جواب دینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگینی دور کرنے کے لیے اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جگانے کے لیے اذان دی۔ قبر پر اذان سے شیطان کے دخل سے مردہ محفوظ ہوگا اور قبر کے سوالوں کے جواب سیکھیں گا۔ قبر میں سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ اذان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ سن کر سیکھ جائے گا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سے یہ سیکھ جائے گا کہ نماز دین اسلام کا ضروری حصہ، ستون، پلر ہے، اور جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ سن کر یاد آئے گا، سیکھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ قبر میں اللہ سب کو عربی زبان کا علم دے گا جس سے وہ سوال سمجھیں گے اور جواب دیں گے۔ جواب دینے پر اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر چوڑی کر دی جاتی ہے۔